احسان ہے رمضان پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ملک کے ممتاز قاری جناب قاری حسیب خان صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس خوبصورت سے موقع پر پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے میں آپ کو انتہائی محبت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1447 ہجری ناظرین، اور الحمدللہ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں. اور آج آپ جانتے ہیں 16واں رمضان انشاءاللہ، یعنی 16ویں سحری ہم انشاءاللہ کریں گے. ویسے تو ظاہر ہے جب 17ویں تاریخ آتی ہے تو اس کی دو نسبتیں ہیں. ایک نسبت ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، اور ایک نسبت ہے ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. لیکن آج ہم نے سوچا الگ سے ہی ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ظاہر ہے ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیونکہ الفاظ جہاں جا کر ختم ہوتے ہیں، ہماری ماں، آپ کی ماں، ہم سب کی ماں، مومنین کی ماں کی شان کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے ناظرین. الفاظ جا کر جہاں پر اپنے دم توڑ دیتے ہیں، وہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان اور توصیف کا آغاز ہوتا ہے ناظرین. الفاظ جا کر جہاں اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا کرتے ہیں، وہاں سے سیدہ پاک کی شان کا آغاز ہوتا ہے. اور الفاظ جا کر ناظرین جہاں پر ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں، وہیں سے تو میری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان کا آغاز ہوتا ہے، جو صدیقہ بنت صدیق ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی پیاری زوجہ ہیں، جو عفیفہ کائنات ہیں، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا چاہا،
اتنا چاہا ناظرین، اتنا چاہا کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ کو حمیرہ کہہ کے بلایا کرتے تھے، آپ کو عائش کہہ کے بلایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ 2/3 دین ان حمیرہ سے حاصل کرو، یعنی آپ بنیادی طور پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسٹوڈین بھی ہیں اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھیلانے کا اعلیٰ ترین ذریعہ بھی بنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بے انتہا ناز برداریاں کی ہیں۔ جس وقت وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے جس حزن سے، جس کیفیت سے گزر رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی محبتوں کے ذریعے سے، اپنے پیار کے ذریعے سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے ذریعے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو انتہائی حشاش بشاش کر دیا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناز برداریاں اس انداز سے کرتے تھے کہ جو آپ فرمایا کرتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کا کون سا ایسا گوشہ ہے جو ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے توسط سے ہمیں نہ پہنچا؟ ذرا سوچیے تو صحیح ناظرین کہ شادیاں تو بنیادی طور پہ اس زمین پر ہوا کرتی ہیں نا، اور فیصلے بھی اس زمین پہ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی جس وقت کسی کا پروپوزل آتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے، یعنی جو طرفین کے لوگ ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا ہمیں لڑکا پسند آیا کہ نہیں آیا کہ ہمیں لڑکی پسند آئی کہ نہیں آئی۔ لیکن یہ کیسی عظیم ترین شادی ہے اس کائنات کی صاحب، کیسی عظیم ترین شادی ہے اور کیسا حسین ترین فیصلہ ہے کہ فیصلہ زمینوں پر ہو رہا ہے اس اعتبار سے کہ زمین والوں کے لیے ہے، لیکن فیصلہ بنیادی طور پر آسمان پر ہو رہا ہے، کیونکہ آسمانوں سے یہ فیصلہ اترنے والا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے حضرت جبرائیل امین جو ہیں باقاعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، روایتیں بتاتی ہیں 3 مرتبہ ریشم کے کپڑے میں ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی خوبصورت سی اور حسین سی تصویر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ آپ کی دنیا اور جنت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت پیار کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہو، ذرا سوچئے کہ وہ حجرہ جو اس کائنات کا سب سے عظیم ترین حجرہ ہے، وہ حجرہ جس کا نور اس کائنات کا سب سے عظیم ترین نور ہے، یعنی اس دنیا کے اندر ناظرین اگر کوئی مقام مقدس ہے جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حجرہ ہے، اور وہ حجرہ ہے ناظرین جو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا بھی حجرہ ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کے توسط سے وحی کو نازل فرمایا کرتا تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کی طہارت، جن کی پاکی قرآن نے اس طرح سے بیان کی کہ سورہ نور کی آیات میں رہتی دنیا تک، یعنی جہاں جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اب آپ سوچتے ہیں آپ کی جہاں جہاں ہر وقت ہو رہی ہے، ہر پل ہو رہی ہے، ہر ساتھ ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، کون سا خطہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا نہیں جا رہا، اور کون سا خطہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بات نہیں کی جا رہی، اور کون سا خطہ ہے کہ جہاں پر مسلمان اللہ کے کلام کو سن کر اپنے قلوب کو معطر اور منور نہیں کر رہے۔ ہر خطے میں ہر پل ہر ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور جس طرح سے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے ناظرین اسی انداز سے سورہ نور میں اترنے والی وہ آیات جو میری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی طہارت کے لیے اتری ہیں، ہر وقت اس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ یہ پوری کائنات، مجھے کہنے دیں یہ جملہ، یہ پوری کائنات ہر پل ہر لمحہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی طہارت کو اور ان کی پاکی کو بیان کر رہی ہے۔ ایسا عظیم مرتبہ، ایسا عظیم مقام ہے میری ماں کا، ایسا عظیم مقام ہے ناظرین کہ جس مقام کو انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی سوچ لیجئے نا، یہ ان کی فضیلت کے لیے بس بات ختم ہو گئی، کافی ہے کہ جن کی طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات بیان کرے، میں اور آپ ان کی فضیلت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت
عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بہت ہی بہترین مقررہ تھیں، بہت ہی بہترین مجاہدہ تھیں، بہت ہی بہترین مجتہدہ تھیں، اشعار پر آپ کو بے انتہا گرفت تھی۔ عالم یہ تھا کہ علم انساب کی آپ ماہر تھیں۔ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کبار صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آتے تھے اور آپ سے علم کے موتیوں کو سمیٹا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ سمیٹے صاحب کہ براہ راست جن کو علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہوا ہو، براہ راست جن کو علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور منتقل ہوا ہو، براہ راست جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی علم کے شہر نے اپنا علم عطا کیا ہو، یقیناً ان کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آنا تھا اور ان سے سوال کرنا تھا۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت کبار صحابہ میں آپ کا نام آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مسئلے میں پھنس جایا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جاتے تھے اور آپ ہمیں اس مسئلے کا حل بتلا دیا کرتی تھیں۔ آج میں آگے جا کے بات کروں گا اس موضوع کے اوپر کہ آج جو متجددین ہیں اور یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو اسلام نے اتنا سپریس کیوں کر دیا ہے، اتنا محدود کیوں کر دیا، ان کی آزادی کو سلب کیوں کر دیا ہے۔ سب سے بڑی مثال، ویسے تو کئی ایک مثالیں ہیں لیکن گولڈن ترین مثال اگر ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جنہوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ذمہ داریوں کو اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد نہ صرف اس کو اٹھایا بلکہ آسن طریقے سے اس کا حق بھی ادا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں ہماری ماں کا عالم کیا تھا؟ ہماری ماں کا عالم یہ تھا کہ ہماری ماں اتنی سخی تھیں کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں، اور کیوں نہ ہوتی صاحب کہ سخاوت کا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر کھلتا ہے تو براہ راست جن کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہو کہ فقر آپ کا اختیاری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر بھی اختیاری تھا نا، آپ کا فقر بھی اختیاری تھا، یعنی آپ کی بارگاہ میں ہزاروں دراہم آیا کرتے تھے، لاکھوں دراہم آیا کرتے تھے اور آپ ایک ہی وقت میں تمام کی تمام اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ میں آپ کو بتلاؤں، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ کی بہت ہی پیاری بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادے تھے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری خالہ کی خدمت میں 1,00,000 درہم لے کے، کتنے؟ 1,00,000 درہم لے کر آیا۔ آپ روزے سے تھیں اس وقت اور آپ نے وہ تمام ہی فوری طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، یہاں تک کہ شام کا جب وقت آیا تو آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو جو کنیز تھی اس نے کہا کہ اتنا تو 1,000 درہم رکھ لیتی کہ ہم گوشت لے آتے، فرمایا مجھے یاد تو دلا دیتی۔ یعنی یہ عالم تھا آپ کی سخاوت کا۔ اور ایک اور مثال دوں آپ کو، میں دعوے سے جو مثال عرض کرنے جا رہا ہوں ناظرین، یہ اس کائنات کی سب سے زیادہ عظیم ترین مثال ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں اس پہ، اور میں یہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس سے بڑا ایثار اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا جو ایثار حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کر دیا ہے۔ یعنی ازل سے لے کر ابد تک اس سے بڑی کوئی مثال ایثار کی ہو ہی نہیں سکتی جو ایثار حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کیا۔ اور وہ ایثار یہ تھا کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت اقدس میں آئے، آپ کو معلوم ہے حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت آپ کے 2 یار موجود ہیں، جانتے ہیں نا آپ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو کے اندر تشریف فرما ہوں گے۔ تو آپ نے جا کر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے درخواست کی کہ یہ جو قبر مبارک کے ساتھ، جو پہلو مبارک کے ساتھ ایک حصہ ہے، یہ مجھے آپ عطا فرما دیجیے۔ میں خلیفہ کی حیثیت سے نہیں آیا، ایک امتی کی حیثیت سے اپنی ماں کی بارگاہ میں آیا ہوں، بس آپ مجھ پر یہ کرم فرما دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ایثار پہ قربان جائیے کہ آپ نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ اے عمر یہ تو دنیا کی عظیم ترین جگہ ہے، اس سے بڑی جگہ اور کیا ہوگی، اس سے زیادہ متبرک اور مقدس ترین جگہ اور کیا ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جو حجرہ مصطفیٰ میرا حجرہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس حجرے میں کہ جس حجرے میں سرکار علیہ السلام کے پہلو میں رہنے کی سعادت مجھے نصیب ہونے والی ہے، میں تمہیں کیسے ادا کر دوں، لیکن قربان جائیں ہماری ماں کی سخاوت پر، کیونکہ سخاوت کا در تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے لیے کھولا کہ آپ نے انسٹنٹ یہ جواب دیا کہ اے عمر یہ جگہ میں نے تم کو عطا کر دی۔ یہ ایثار ہے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا صاحب کہ 2 یار سرکار علیہ السلام کے پہلو میں موجود ہیں، تو ایک یار تو وہ ہیں جو آپ کے بابا جان ہیں، جو صدیق ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو فاروق اعظم ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں نا کہ جس وقت آپ نے پردہ فرمایا تھا تو وہ جو لمحات تھے، بس میں ان لمحات کو ناظرین بیان نہیں کر سکتا، لیکن فضیلت کا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں
کہ آخری لمحہ ہے ظاہری طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ کسی زوج کے حجرے میں نہیں تھا، کسی زوج کے حجرے میں نہیں تھا. وہ حجرہ جو تھا حجرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں موجود تھے. آپ کا سر اقدس میری ماں کے مبارک سینے کے اوپر تھا، اور اس وقت جس وقت آپ نے مسواک طلب کی ہے اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اس مسواک کو اپنے مبارک منہ میں چبا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسواک کو چبایا، یعنی جاتے جاتے بھی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ماں کا لعاب آپس میں مل گیا تھا. یہ ہیں ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر جب ہم موجود ہوں نا صاحب، اور جس وقت جب ایک گناہ گار جاتا ہے بقی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ باب بقی سے نکلتا ہے اور سامنے جب اس کی نگاہ جاتی ہے جنت البقیع کی طرف، تو جہاں 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرما ہے، امام حسن پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدہ کائنات تشریف فرما ہے، وہاں پر اس کے تصور میں ایک بات ہوتی ہے کہ میں اس وقت ایک امتی کی حیثیت سے اپنی ماں کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. وہ ماں کوئی اور نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہیں. تو جناب آغاز کرتے ہیں اس محفل کا. قصیدہ بردہ شریف کے لیے ملک کے دو ممتاز ثنا خواں جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب اور محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ، اور محفل میں انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف سے رنگ جماتے ہیں. تشریف لائیے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا محمد دو جہاں کے آپ ہی سردار ہیں، یا محمد دو جہاں کے آپ ہی سردار ہیں، شاہ جن و انس بھی اور محتر عرب و عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا أمير النهي فلا أحد. نبينا أمير النهي فلا أحد بر في قولي لا منه ولا نعمي. آمر و ناہی پیمبر ہے نہیں ان کا جواب. آمر و ناہی پیمبر ہے نہیں ان کا جواب. ہے نہایت صاف گو وہ قول لا ہو یا نام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وہ حبیب ایسے ہے
شفاعت کی امید، وہ حبیب ایسے ہے جن سے ہے شفاعت کی امید۔ وقت ہول و خوف میں پیش آئیں گے جب رنج و غم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔